بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض حمید کا فیصلہ آرمی چیف کی ٹیبل پر پہنچ گیا ہے۔ اب فیصلہ کیا ہوگا؟ جنرل فیض حمید بری ہے یا ان پر جرم ثابت ہو گیا ہے، اور کیس کیا ہے؟ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ فیصلہ پبلک کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن بات کریں گے تحریک انصاف کی اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی، جنہوں نے صحافیوں سے، تجزیہ نگاروں سے، عسکری تجزیہ نگاروں سے، یوتھیا تجزیہ نگاروں سے اور پتہ نہیں کس کس سے ملاقاتیں کی ہیں اور کچھ سوالات اٹھائے ہیں، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے ان کا نمک حلال کرنا شروع کر دیا۔ تو مین اسٹریم میڈیا پر سہیل آفریدی کے اٹھائے گئے سوالات پر بات ہو رہی ہے۔ مجھے پہلے گمان تھا لیکن اب یقین ہونے لگا ہے کہ یہ بے وقوفوں میں گھری ہوئی جماعت ہے، ان کی دنیا بالکل الگ ہے۔ یقین کریں ان کی دنیا میں ہم جیسے لوگ ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس کو عمران خان نے اپنی رہائی کا ٹاسک دیا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کی سیڑھی چڑھ کر عمران خان کو جیل سے نکال لیں گے۔ وہ دن آئے گا جب ہم سیڑھیاں لے کے جیل کی دیواروں کے اندر کود جائیں گے۔ اور دوسرے ایک صحافی یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالنے والی اہم شخصیت کے گھر میں لڑائی ہوگی، بیٹے نے باپ کو کھری کھری سنا دی۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ خان کے مخالفین کی اہلیہ نے کھانے میں نمک تیز کر دیا، مرچیں تیز کر دیں۔ اب ان سب باتوں کا پاکستان کی سیاست سے اور اقتدار سے کیا لینا دینا؟ تو بیوقوفوں میں صرف سیاسی رہنما اور صحافی شامل نہیں ہیں، ایک لمبی چوڑی تعداد ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صاحب جو کہ کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کے طور پر لائے گئے ہیں، انہوں نے اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے پوری فوج ظفر موج اسلام آباد کے پی کے ہاؤس میں بلائی۔ ایک اچھی بات ہے، کسی بھی صوبے کا سربراہ کسی کو بلا کر پریزنٹیشن دیتا ہے، اپنے کام بتاتا ہے، گورننس کی باتیں کرتا ہے، اور پھر وہ باتیں عوام کو بتائی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں الٹی گنگا ہے، یہاں پر وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کو جو باتیں وفاق سے کرنی چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ سے ہونی چاہیے، وہ باتیں انہوں نے صحافیوں سے کی، اور صحافیوں کے ذریعے یہ سوالات حکومت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اب جنہوں نے کے پی کے ہاؤس میں جا کر سہیل آفریدی کا نمک کھایا، اور انہوں نے پھر نمک حلالی تو کرنی، تو ان سب مین اسٹریم میڈیا اینکرز نے صحافیوں کو بلایا اور ان سے وہی سوال پوچھے جو سہیل آفریدی نے ریز کیے، اور اسی طرح جو تجزیہ نگار تھے انہوں نے وہی تجزیے پیش کیے جو سہیل آفریدی صاحب نے تجزیہ پیش کیا تھا۔ مجھے اس پوری ایکسرسائز سے یہ لگا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے شاید میڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا حق بھی ہے، لیکن انہوں نے سارے پی ٹی آئی کے ہم خیال اینکر بلائے، تو بنیادی طور پر یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر جو تھے وہ ان سے ملے۔ اب ان کی تعداد کچھ زیادہ ہے نہیں، تو اگر آپ نے کبھی سنا کہ احمقوں کی کوئی جنت ہوتی ہے تو وہ جنت یہی ہے جس میں سارے احمق ایک ساتھ بیٹھ کر اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب پی ٹی آئی یوتھیوں، انڈینز اور افغانیوں میں سخت مقابلہ ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ مقابلہ کس بات کا ہے، کہ ان میں پہلے نمبر پہ کون ہے؟ تو دنیا میں اب بھی بے وقوفی اور بے شرمی کے اعتبار سے انڈین تیسرے نمبر پر ہیں، جنہوں نے اپنا جہاز گرنے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا ہے۔ ان کا خیال یہ کہ یہ جو بھارتی طیارہ دبئی کے ایئر شو میں گرا ہے، یہ اس لیے گرا ہے کہ امریکہ نے اس کو بروقت انجن فراہم نہیں کیے، جبکہ بھارتی میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ طیارہ اس لیے گرا ہے کہ انجن صحیح تھا لیکن کسی نے طیارے کے اندر چھیڑخانی کر دی۔ تو بے شرمی ہے نا، جتنی مرضی آپ بے شرمی سے جھوٹ بولتے رہیں، اگر کوئی طیارہ گرا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے تحقیقات کی جائے، اس کے بعد اس پر بات کی جائے۔ تو اس لیے میں ان کو تیسرا نمبر دیتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر وہ قوم ہے جو ابھی تک انار اور ٹماٹر کو ترقی کا زینہ سمجھتی ہے، جو سمجھتی ہے کسی ملک کے اگر ٹماٹر بند کر دیں گے تو وہاں پہ غذائی قلت پیدا ہو جائے گی، اور جو ٹماٹر پاکستان میں 30 روپے یا 40 روپے کلو ملتا ہے وہ انڈیا میں جا کر 300-400 روپے کلو بیچیں گے، اور منافع اس سے بھی کم ہوگا۔ تو وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر اب بھی یوتھی ہے، جو عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ حقیقی آزادی کا لمبردار ہے۔ اب یہ جو اینکر عسکری تجزیہ نگار، اب عسکری تجزیہ نگاروں میں صدیق جان بھی شامل تھے، انہوں نے یوٹیوبر سے علیحدہ ملاقات کی، اینکر سے علیحدہ ملاقات کی، اور تجزیہ نگاروں سے علیحدہ بات کی۔ سہیل آفریدی صاحب نے جو
گفتگو کی بہت سے لوگوں سے. اب یہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ کچھ تو پی ٹی آئی نے ایسا کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کو تیسری بار الیکٹ کیا گیا ہے. تو کسی عقل مند اینکر نے، صحافی نے، عسکری تجزیہ نگار نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ الیکٹ ہوئے وہ بتا دیں کہ وہ کیا کیا ہے. کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں، کون سے انہوں نے وہاں پہ نہریں کھودی ہیں، کون سے انڈر پاسز بنائے ہیں، کون سے بریجز بنائے ہیں. جو ڈیولپمنٹ کی ہے وہ بتائیں کیا کیا ہے. کوئی پروجیکٹ گنوا دیں، دو چار چیزیں گنوا دیں، دکھا دیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا بھوکے کی بھوکے سے ملاقات ہو تو دونوں کو صرف روٹی کا خیال آتا ہے، انہیں چاند میں بھی روٹی دکھائی دیتی ہے. تو میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں تیسری بار الیکٹ ہوئی تھی. یہ صرف کمیونٹی بیسس پہ جیتے ہیں. آپ کراچی کی مثال سامنے رکھیں. کراچی میں ایم کیو ایم کیا کرتی ہے؟ جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ اردو بولنے والوں کی اکثریت ہے. ایم کیو ایم کچھ کرے نہ کرے، لیکن چونکہ وہ ان کی کمیونٹی ہے اور مہاجروں نے مہاجروں کو ووٹ دینے ہیں تو ایم کیو ایم کو ووٹ پڑتا ہے. اور ایم کیو ایم کراچی، میرپور خاص، حیدرآباد ان سب کی نمائندہ جماعت کہلاتی ہے. اور یہ پچھلے کئی سالوں سے جیت رہی ہے. کون سا ایسا الیکشن ہے جس میں ایم کیو ایم کو کراچی میں واضح اکثریت نہیں ملی، ماں سوائے جو آخری الیکشن ہوا 2018 والا جس میں عمران خان کو زبردستی ایم کیو ایم کی سیٹیں چھین کر دی گئیں. تو وہاں مہاجر کارڈ ہے. اور یہاں پر سارے پختون ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بھی پختون ہے. خان جو ہے چونکہ ٹریڈ مارک خان ہے، کمیونٹی نیم خان. پٹھانوں میں یا پختونوں میں عمران خان سے زیادہ پاپولر لیڈر ماضی قریب میں تو کوئی نہیں ہے اور مستقبل میں بھی کوئی آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ پختونوں میں کوئی ایک لیڈر بن گیا ہے کہ عمران خان پٹھان ہے، پختون ہے، خان ہے، اس کو پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. بس وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا نہیں کرتا، وہ چوری کرتا ہے، وہ فارن فنڈنگ لیتا ہے نہیں لیتا، عدت میں نکاح کیا نہیں کیا، گھڑی چوری کی نہیں کی، ان کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ان کی کمیونٹی کا آدمی ہے، ان کو انہوں نے ووٹ دینے ہیں. تو یہ خیبر پختونخوا میں پختونوں کی، پشتونوں کی، پشتو بولنے والوں کی اکثریت ہے. تو وہ کے پی کے میں ان کو ووٹ دیتے ہیں. یہ وجہ ہے کے پی کے میں ان کے مقبولیت کی اور حکومت ملنے کی. حالانکہ خاص صاحب پنجابی پٹھان ہے، نیازی پٹھان ہے، یہ میڈ ان پنجاب ہے، لیکن یہ میڈ بائی پختون ہو گیا ہے. تو اسی وجہ سے وہ 3 بار جیتے ہیں. تو کے پی کے میں وہ لسانی بنیادوں پر جیتتے ہیں، پرفارمنس کی بنیاد پہ نہیں جیتے. پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں نے کبھی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منی کی ذات پر تنقید نہیں کی ہے. آپ کی پوری جماعت گالیاں نکالتی ہے. اور آپ نے تو آرمی چیف کو چھوڑے، فوج کے اوپر سنگین قسم کا الزام لگایا کہ انہوں نے مساجد کی بے حرمتی کی. یہ جو بھی ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. اور یہ صحافیوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے تو کبھی آرمی چیف کو کچھ نہیں کہا. تو جو آپ پوری فوج کو بہت ہی بری گالی دے چکے ہیں اس کا کیا؟ اس پہ بھی کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو سازش کیا ہو رہی ہے؟ وہ کہتا ہے مریم نواز پوری دنیا میں جا رہی ہیں، ابھی وہ جاپان گئی ہوئی تھی، ابھی کہیں اور گئی ہوئی تھی، میرے پاسپورٹ کے اوپر بلیک لسٹ لکھا ہوا ہے. تو بھئی آپ کام ویسے نہ کریں، آپ عدالت میں جائیں، اپنے کیس نپٹوائیں، وہاں سے کلیئر ہو جائیں. یہ تو عدالتی معاملہ ہے، آپ کے اوپر کیسز ہے. جو بڑا سوال انہوں نے کیا کہ نہیں ہمارا 3,000 روپیہ وفاق نے دینا لیکن ہمارا حق نہیں دیا جا رہا. وہ کہہ رہے 100 ملین سالانہ بھی نہیں دیا جا رہا. یہ سب پیسے دیے جائیں تو ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں پر لگائیں. وہ ان سے پہلے جو صاحب تھے کے پی کے میں، گنڈا پور صاحب، وہ کہتے تھے ہمارے پاس سرپلس ہے، ہم تو وفاق کو پیسہ دے سکتے ہیں. یہ والا کہہ رہا ہے کہ وفاق پیسے نہیں دیتا. یہ بیٹھے این ایف سی وارڈ میں جس کا بھی اگلے مہینے اجلاس ہے. میرا سوال انہوں نے اس لیے پھینکا، پہلے ان کو وہاں بات کرنی چاہیے. اور اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر نے ایک اجلاس بلایا تھا جس میں ساری باتیں ڈسکس ہوئی تھی، یہ آئے نہیں تھے، یہ وہاں سے بھاگ گئے. اب یہ جو پیسہ مانگ رہے ہیں یہ موجودہ گورنمنٹ نے نہیں روکا ہوا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پرانا ایشو ہے. جب عمران خان تھے اس وقت بھی فاٹا جب ایمرج ہوا ہے کے پی کے اندر تو یہ طے ہوا تھا کہ فاٹا کو کچھ پیسے دیے جائیں گے. پیسے سیکیورٹی پہ خرچ ہونے تھے، یہ پیسے لے کے کسی اور بات پہ خرچ کر رہے تھے تو پتہ نہیں ان کے پیسے روک دیے گئے. مگر یہ سوال جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ کرنے والا ہے. یہ سارے سوال، یہ سارے مطالبات انہوں نے جرنلسٹوں کے پیچھے چھپ کر حکومت کے سامنے رکھے اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں.
شہزاد اقبال صاحب بڑے نون جرنلسٹ ہیں، وہ بھی ملاقات میں گئے ہوئے تھے، وہ بھی آئے اور آ کے انہوں نے بلایا ڈاکٹر طارق فضل کو اور ان سے سوال کرنا شروع کر دیا، ان کا یہ شکوہ ہے، ان کا یہ شکوہ، ان کو بھائی آپ کوئی ان کے نمائندے ہیں؟ تو ان کو کوئی یوتھیا کہہ دے تو ان کو بڑی چڑ آتی ہے۔ اس ملاقات میں ایک میسج جو اوور آل دینے کی کوشش کی، میں کوئی غلط آدمی نہیں ہوں، دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں، اور اگر طالبان کے خلاف آپ نے کارروائی کرنی ہمیں لوب میں لیں، یہ ساری باتیں ان کی جائز ہوں گی۔ ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ وہ کچھ بڑا کرنے والے ہیں، وہ دسمبر میں کچھ بڑا کریں گے۔ اب وہ دسمبر میں سیڑھیاں لگا کر جیل کے اندر کود جائیں گے، یہ کام انہوں نے کرنا ہے۔ تو ان کی جو اصل ہے وہ بات باہر آئی جاتی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے واردات ڈالی صحافیوں کے ساتھ، میڈیا کو اپنے اعتماد میں لے کر اپنی ایک اچھی امیج بنانے کی، وہ کوشش اچھی ہے، لیکن آپ کے ارادے اچھے نہیں ہیں نا۔ جب آپ کہتے ہیں دسمبر میں کچھ بڑا کر دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی پلان ہے، کوئی چیز آپ ایسی کرنا چاہتے ہیں جو آپ بتانا نہیں چاہ رہے، لیکن آپ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو دھمکیاں، بلیک میل، یہ کرنے سے تو بات نہیں بنے گی۔ یا تو دھمکیاں دے لیں یا پھر بیٹھ کے بات کر لیں۔ اب میرے کچھ دوستوں کا ماننا ہے کہ 2-4 مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایسا موضوع میں چن لیتا ہوں جس سے ریٹنگ تھوڑی گر جاتی ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو میں ان کی رائے سے بڑی حد تک متفق ہوں۔ کئی بار اپنی ویورشپ گوائی ہے ہم نے، کیونکہ بات کرنی پڑتی ہے۔ اپوزیشن کی خامیاں گنوائے تو وہ کہتے ہیں یہ حکومت سے لفافے لیتے ہیں، اور حکومت کے اوپر تنقید کریں اور مسائل اجاگر کریں تو یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو لفافہ نہیں پہنچا ہوگا، تو کیا بات کرنی چھوڑ دیں۔ اب میڈیا کے اوپر کیا چل رہا ہے کہ جی فرانس مان گیا کہ رافیل طیارے گرے ہیں، تو کیا طیارے خود بخود گرے تھے؟ بھئی جنگ ہوئی، پاکستان فضائیہ کے جوانوں نے تاک تاک کے نشانے لگائے، محنت کی، بہترین فوجی حکمت عملی اڈاپٹ کی، ان کے ریڈار کو جیم کیا، اپنی کمیونیکیشن سے ان کی کمیونیکیشن کو ڈسکنیکٹ کیا، یعنی وہ جو انہوں نے انجن بند کر دیے اور رافیل کو ہٹ کر دیا۔ تو اس میں نہ ان بھارتی پائلٹوں کی کوئی غلطی ہے، نہ رافیل طیاروں میں کوئی خرابی ہے۔ بہتر حکمت عملی اور بہترین پروفیشنل ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان کے کام آئی، اور پاکستان نے وہ طیارے مار گرائے۔ لیکن مئی کی جنگ کے بعد سے ہم یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ رافیل گرے۔ بھائی رافیل گرے نہیں، رافیل ہم نے تباہ کیے ہیں۔ اب ہم ثابت نہیں کر پا رہے۔ امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ ہم نے 7 طیارے گرائے ہیں، انڈیا وہ نہیں مانتا۔ تو میرا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم نے گرائے ہیں یا نہیں گرائے۔ مئی کی جنگ میں ہم نے انڈیا کی وہ ٹھکائی کی ہے کہ ابھی تک ان کی چیخیں نکل رہی ہے، کانوں سے دھواں نکل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل رہا ہے۔ تو یہ طے ہے کہ ان کو بہت نقصان پہنچا۔ اب مجھے یہ لگتا ہے ہمارا میڈیا بھی گودی میڈیا کی طرح کام کر رہا ہے، وہ بھی وار مونگر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی جنگ ٹھنڈی کرنے کی بجائے اس پر تیل ڈال کر اس کو اور بھڑکا رہے ہیں۔ میں اگر آپ کو وجہ بتاؤں گا تو شاید آپ کو بھی اچھی نہ لگے، لیکن میرے دل کو بہت لگی ہے کہ پاکستان میں بیروزگاری اور مہنگائی بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ اب میں آپ کو اگر وجہ بتاؤں گا تو شاید آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن وہ میری رپورٹ نہیں ہے، وہ بھی میڈیا رپورٹ ہے، ایک لیبر فورس کی رپورٹ ہے، دوسری محکمہ اعداد و شماریات کی رپورٹ ہے۔ اب ہم ان رپورٹوں کو ڈسکس کریں جو پاکستان کے عوام سے ریلیٹڈ ہے، یا ان کو ڈسکس کریں جو کہ جن کے انٹرسٹ کچھ اور ہیں؟ تو خبریں اچھی نہیں ہیں۔ ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، 60 روپے کی چیز 300 روپے کی بک رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مہنگائی روکنے کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے۔ اب اتحادی جماعتوں کی حکومت تو بن جاتی ہے، لیکن اس کا نقصان عوام کو بہت ہوتا ہے۔ اب ایک پارٹی چاہتی ہے مجسسی نظام بحال کر دیا جائے تاکہ یہ مہنگائی کنٹرول کی جا سکے، ذمہ داری ان کی ہے، لیکن اس پہ اشرافیہ راضی نہیں ہے، باقی اتحادی راضی نہیں ہے۔ اشرافیہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار میں مصروف ہے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ چند دن پہلے آئی نا آپ کے سامنے، کتنے اربوں کی کرپشن ہے۔ تو نظام میں اتنے سوراخ ہے کہ لوگ جیبیں بھر رہے ہیں۔ عام استعمال کی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی آئٹم جو آپ اور میں خریدتے ہیں، یہ جو عام استعمال کی کریم ٹیوب ہوتی ہے، آرنامنٹ ہوتی ہے، کریم ہوتی ہے آنکھوں میں لگانے والی، زخموں پہ لگانے والی، یہ 30-40 روپے کی عام دستیاب تھی، یہ 300 روپے تک پہنچ چکی ہے، اور کوانٹٹی بھی کم ہو گئی۔ اور جو 1 کلو کوانٹٹی کی چیز ہے وہ ایکچولی 800 گرام ہوتی ہے۔ پیسے آپ 1 کلو کو پے کر رہتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ جو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام کر رہی ہیں، بریلینٹ کام کر رہی ہیں، ان کو سب تعریفیں کرتے ہیں، ہم نہ بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ان کے کاموں کی لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی تعریف کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ
پاکستان کے اندر اوپر کی سطح پر کوئی کرپشن نہیں ہے، پنجاب کی حد تک وہ کہہ رہی ہیں، اور نیچے کی سطح پر ہو رہی ہوگی، مگر اوپر اب کوئی کرپشن نہیں ہے۔ تو اگر اوپر کرپشن نہیں ہے تو آئی ایم ایف کی رپورٹ تو کچھ اور کہتی ہے، اور اگر نیچے کی سطح پر کرپشن ہے تو پھر وہ عام آدمی ہے، مڈل کلاس ہے، وہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اب تعریفیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑی اچھی سڑک ہے، بڑا اچھا پل ہے، بسیں بہت اعلیٰ ہیں، ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہو گیا، لا اینڈ آرڈر بہت کلاسی ہو گیا، لیکن اس سے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مریم نواز اس لیے کہہ رہی ہے کہ اوپر کی سطح پر کوئی کرپشن نہیں، کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو تقرریاں کی ہیں وہ بلا شبہ میرٹ پر کی ہیں، اور وہ اس لیے بڑے دعوے سے کہتی ہیں کہ اوپر کی سطح پر کوئی کرپشن نہیں، لیکن عام آدمی کا مسئلہ بجلی، پانی، گیس، اس کے بچوں کی فیسیں ہیں۔ اگر اسے پیٹرول میں 2 روپے 4 روپے ریلیف مل جاتا ہے یا بجلی مل جاتا ہے تو اس کو خوشی کے مارے نیند نہیں آتی کہ اس میں مجھے 200-400 روپے بچ جائیں گے۔ اوپر سے حکومت نے سونے کی درآمد کی اجازت دے دی ہے، تو اتنا امیر ملک ہے ایک طرف کہ ہم نے سونے کی امپورٹ کی اجازت دے دی ہے کہ ڈالر خرچ کرو اور سونا خریدو، اس سے پہلے یہ بین تھا۔ وہ کہتے ہیں نا پلے نہیں تھے اللہ تک کر دی میلہ میلہ۔ دوسری طرف گورننس کا حال یہ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے، ان کی تبدیلی کی خبریں گرم ہیں، اور وہ دبئی پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب دبئی گئے ہوئے ہیں۔ تو بگٹی صاحب کے بارے میں تاثر یہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی پیپل پارٹی میں شامل کرائے تھے۔ پیپل پارٹی نے انہیں وزیر اعلیٰ لگا دیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ذرا تگڑی سفارش ہوگی، اور جب یہ وزیر داخلہ تھے تو باتوں میں تو پورے کھرے اترتے تھے، لیکن جیسے ہی وزیر اعلیٰ بنے ہیں بلوچستان آپ دیکھ لیں ایسے لگ رہا ہے جہنم کدہ بنا ہوا ہے۔ ان کی کوئی گورننس ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہم نے بلوچستان میں دیکھی نہیں جس سے لگے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی بڑا کام ہو گیا، کوئی ڈیولپمنٹ بڑی ہو گئی ہے، دہشت گردی پہ قابو پا لیا ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر بہتر ہو گیا، کوئی کیبنٹ بڑا اچھا کام کرنے لگ پڑی ہے، لوگ بڑے خوش ہو گئے ہیں۔ کوئی ایک ایسا کام، کوئی اچھی ٹھنڈی ہوا وہاں سے نہیں آتی سوائے سردیوں میں ایسی ہوا آتی ہے یخ بستہ کہ کراچی والے بیچارے جو سارا سال کوٹ پینٹ نہیں پہنتے وہ جیکٹ پہننے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب اطلاعات یہ کہ بگٹی صاحب سے زرداری صاحب نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میرے کو ٹائم نہیں گا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے ہاتھ اٹھا چکی ہے۔ کب تک اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی آپ کو؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ایسے فوج لے کے آئی تھی، جیسے عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے تو فوج لے کر آئی تھی، تو فوج اس لیے نہیں لے کر آئی تھی کہ آپ آ کر الٹے کام کریں اور آپ ڈلیور نہ کریں۔ فوج سمجھتی کہ بندہ اچھا اس کو لگائیں، سپورٹ کریں، ہو سکتا ہے کام آ جائے، ہو سکتا ہے ٹھیک نکلے، لیکن ہمارے یہاں تو پرابلم ہے کہ جڑا پنو لال ہے۔ تو اس طرح بگٹی صاحب کی پرفارمنس بڑی خراب ہے اور وہ کوئی کامیاب وزیر اعلیٰ ثابت نہیں ہوئے۔ باتوں کے وہ کاریگر ہیں، سب کو خوش کرنا جانتے ہیں، صوبے کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں نظر آتا۔ میرے خیال میں تو ان کو بہت پہلے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ ویسے تو پیپل پارٹی نے جتنے لوگ لگائے ہیں، بلوچستان میں ان کو لگایا، پنجاب میں سلیم حیدر صاحب کو، اور کے پی کے میں فیصل کریم کنڈی کو لگایا۔ تینوں کا آپ کمپیریزن کر لیں۔ بدقسمتی یہ کہ ہیلم آف افیئر پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا بٹھائے گئے ہیں وہ واقعی نہیں لگتا کہ میرٹ پہ آئے ہیں۔ چلے آپ کے پاس اختیارات نہیں مگر ویژن تو ہوتا ہے، باتوں میں ایسی روشنی تو ہوتی ہے کہ لوگوں کو گائیڈنس ملتی ہے۔ ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو جب منہ سے نکلتے ہیں بغداد کے شعلے نکلتے ہیں۔ تو پیپل پارٹی نے صرف خالی جگہ پر کی ہے کیونکہ ان کے پاس بھی لیڈرشپ کی بہت قلت ہے۔ سلیمان تاثیر کے بعد پارٹی پنجاب میں کوئی اچھا گورنر نہیں لا سکی، تو ان کے پاس اچھے لیڈروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے شرجیل میمن صاحب جیسے لوگوں پہ انحصار کرنا پڑتا ہے جن کی کوئی بھی بات میڈیا میں ہیڈ لائن نہیں بن پاتی کیونکہ ان کی باتوں میں کوئی تسلسل ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک جملہ آدھا بول کے آدھا جملہ کوئی اور بول رہے ہوتے ہیں، تو آدھی ادھوری باتیں کر کے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو لیڈرشپ کے حوالے سے پیپل پارٹی خاصی بحران کا شکار نظر آتی ہے۔ تو بلال بھٹو صاحب کو اس میں ہیڈ ہنٹنگ کرنی چاہیے۔ آپ بات کرتے ایک اور بڑی خبر کی، ذرائع نے دعویٰ کیا کہ جنرل فیض حمید کے کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ چند دن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہے کہ ان کا کیس وائنڈ اپ ہو گیا ہے، سماعت ختم ہو گئی ہے۔ اب معاملہ جیک برانچ کے پاس گیا ہے اور جیک برانچ سے آگے وہ آرمی چیف کی ٹیبل تک پہنچ گیا۔ آرمی چیف نے اس کو دیکھا یا نہیں دیکھا، مگر ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پروسیس آگے بڑھ گیا ہے
اور یہ 13 نومبر کی رات یہ کیس کنکلوڈ ہو گیا تھا. اب اس کا بس فیصلہ آنا باقی ہے، کیونکہ کیس ختم ہونے کے بعد جو سماعت کرنے والا پینل تھا اس کو یہ فیصلہ لکھنا تھا، پھر یہ جیک برانچ کو بھیجا جانا تھا جنہوں نے آگے آرمی چیف کو فارورڈ کرنا تھا. اب ذرائع کا دعویٰ یہ کہ یہ 15-16 دن کا پروسیس ہوتا ہے، تو اگر آپ 13 نومبر کو ذہن میں رکھیں تو پھر یہ فیصلہ جو ہے وہ 25, 26, 27 نومبر کے آس پاس آ جانا چاہیے. لیکن آرمی چیف مصروف آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ فائل نہ دیکھ پائے ہوں. لیکن اب سوال ہے کہ ان کو کیا سزا ہوئی ہے، کس کیس میں ہوئی ہے. تو جن ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کیس جو ہے وہ آگے فارورڈ ہو چکا ہے، وہ بڑے نامور رپورٹر ہیں فخر درانی صاحب. ان کا موقف یہ کہ ان کے اوپر 3 قسم کے ایلیگیشن ہے. ایک تو بحیثیت ڈی جی آئی سے جو انہوں نے کرپشن کی، وہ جو ایم کیو ایم کے رہنما کے گھر چھاپہ مارا اور اس کے داماد کو اٹھایا اور پیسے ویسے، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور ایک بڑا معاملہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹی والا. دوسرا، جب یہ ریٹائر ہوئے آئی ایس اے کی کچھ اہم فائلیں اور ریکارڈ اپنے ساتھ لے گئے تھے جو کہ ان کے قبضے سے برآمد ہوا ہے یا کر لیا گیا. اور تیسرا، ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، جو انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کی یا کسی سیاسی جماعت کے لیے کمپین چلائی. اسی پروسیس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے وہ ان کو عمر قید کی سزا اور ان کی مراد پریویلیج اینڈ پرکس کی واپسی یا وڈرا کرنا. اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر عمران خان کے حوالے سے جو فیوچر ہے وہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اگلی خبر، کراچی میں 27ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کے حوالے سے کراچی میں وکلاء نے احتجاج کیا. بڑی اچھی خاصی تعداد تھی کراچی کے اندر وکلاء کی جو 27ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. وہاں پر کنونشن میں داخلے سے روکنے پر وکلاء اور پولیس میں جھڑپ ہوئی اور وکلاء نے پولیس کو بڑا بروٹلی مارا اور وہاں پر ان کی وردیاں پھاڑ دیں. یہ قانون کو دیکھو، یہ وکیل ہے، یہ کالا کوٹ پہن کے، وہ دیکھو مار رہے ہمارے جوانوں کو. وہاں پہ جو سول ڈریس میں لوگ آئے ہوئے تھے جو ایسی ایکٹیویٹی کو رپورٹ کرتے ہیں، ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ واچ کریں، دیکھیں. ان میں اسپیشل برانچ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی مارا گیا، ان کو پکڑے گاڑیوں میں بٹھایا گیا اور پھر کہا گیا کہ ہم نے سندھ پولیس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا. اس طرح پولیس والے وہاں پہ دہائیاں دے رہے تھے. وہ دیکھ کے مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا تھا. بہرحال قانون کے محافظ ہیں، انہیں وردیاں پہنی ہوتی ہیں اور ہمارے کالے کوٹ والے بھی قانون کے ہی علمبردار ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ ان کو مارتے. لیکن وہ جو غصہ، فرسٹریشن معاشرے کے اندر بھری ہوئی نفرت، یہ اس کا واضح طور پہ امپیکٹ نظر آیا. اور یہ بہرحال تحریک تحفظ آئین پاکستان جو عمران خان کی رہائی کے لیے بنائی گئی ہے، اس سے بڑی گیدرنگ تھی، وکلاء کی اچھی خاصی تعداد تھی. ایک اور اہم خبر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز جو ہیں وہ اپنے کیس کی اپیل کی سماعت کے لیے آئینی عدالت چلے گئے ہیں. تو وفاقی آئینی عدالت نے 4 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. یہ وہ 4 ججز ہیں جنہوں نے بعض ججوں کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلے کے خلاف درخواست دائر کی تھی اور پھر اس پہ فیصلہ آ گیا تھا تو نظر ثانی کی اپیل دائر کرنی تھی. تو اب چونکہ سپریم کورٹ رہی نہیں تو یہ اپیل جو ہے آئینی عدالت کے پاس چلے گی. یہ تو 6 رکنی لارجر بینچ 24 نومبر کو انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کرے گا. جسٹس امین الدین خان آئینی عدالت کے سربراہ اور باقی تمام جج اس میں شامل ہوں گے. تو یہ بنیادی طور پر لاہور ہائی کورٹ اور بلوچستان سے جو جج گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کے خلاف درخواست ہے ان 4 ججوں کی جن کے بارے میں اب یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ یہ جج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. ایک اور بڑی خبر، توہین رسالت کے مقدمے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے اور 4 ملزمان کی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے ان کی پھانسی کی سزائیں کالعدم قرار دے دی ہیں اور ساتھ ہی ان کو رہا کرنے کا حکم بھی دیا ہے. ان ملزمان میں فیضان رزاق، عثمان لیاقت، وزیر گل اور امین رئیس، یہ 4 ملزم اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. 2023 میں ان ملزمان کو توہین رسالت کیس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی نے سزا سنائی تھی اور ان کو جرمانہ بھی کیا گیا تھا. ملزمان کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم نے مقدمہ درج کیا تھا اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر مقدس شخصیات کے خلاف پوسٹیں کی ہیں. ان کو گرفتار کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی ڈویژن بینچ نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا. عدالت کا ماننا یہ تھا یا کہنا یہ تھا کہ جن موبائل فونوں کے ذریعے یہ سوشل میڈیا
اکاؤنٹ آپریٹ کیے گئے، ان موبائل فون کا فرانزک تک نہیں کیا گیا کہ کیا واقعی ان کی ذاتی ملکیت ہے یا کس کی ملکیت ہے۔ تو یہ ایک بڑا نقص تھا تفتیش کے اندر، جس کی بنیاد پہ ان چاروں ملزمان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ کہ مسجد رحمت اللہ العالمین کے پٹیشنر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہے، اور سانحہ مرید کے بعد سے تحریک لبیک کے بہت سے ایسٹ جو ہے وہ ضبط کیے گئے، اور اس مسجد کو تالا لگا دیا گیا، اس کو بند کر دیا گیا۔ اب اس کے انتظامات جو ہے وہ اوقاف کو یا کسی اور کو سونپ دیے گئے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے پٹیشن عدالت میں دائر کی گئی تھی۔ اب خبر یہ کہ اس پٹیشنر کو عدالت کے باہر ہی گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ کہ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو 9 مئی کیس میں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مغل پورہ جلاؤ گراؤ کیس ہے، 9 مئی کا کیس ہے۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد پر اور بھی کئی مقدمات ہیں، تو ان کی رہائی تو ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی اس کیس میں ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اگلی خبر یہ کہ بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر حملہ کر کے 7 افراد کو شہید کرنے والے دہشت گردوں کو مار دیا گیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ بنوں ریجن میں خارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا اور 8 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ایک روز قبل بنوں کی امن کمیٹی پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے 7 افراد کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد اس علاقے میں بڑے پیمانے پر آپریشن کیا گیا ہے اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔